اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ آج ہماری اس کلاس کو جوائن کر رہے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے پاس میری آواز اور میری ویڈیو آ رہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بنیادی طور پر ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگ جو میری آواز کو سن پا رہے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اور اسی کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ چونکہ آج میرا بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے میں نے کوئی لائیو سیشن نہیں کیا، تو کچھ چیزوں میں مجھے بھی تھوڑی دقت پیش آ رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے۔ جو لوگ آج ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اگر آپ لوگوں تک میری آواز کلیئر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ویڈیو بھی ٹھیک آ رہی ہے تو پلیز وہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھی میسج کر کے بتا سکتے ہیں، اور یہاں کمنٹ باکس کے اندر بھی کوئی میسج سینڈ کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کی جانب سے میرے پاس کوئی میسج آئے، کوئی کمنٹ آئے کہ جس سے مجھے یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ میری آواز کو بخوبی سن پا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تک میری آواز بخوبی آ رہی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کی طرف سے کسی بھی کمنٹ کا کہ آپ تک میری آواز اور میری ویڈیو بآسانی پہنچ رہی ہے۔ آمین ثم آمین۔ پریزنٹ سر، الحمدللہ سر، کلیئر ہے وائس اینڈ ویڈیو بھی؟ یس سر آ رہی ہے۔ جی سر، جی سر ٹھیک ہے۔ جی سر آواز آ رہی ہے۔ جی سر، جی سر، جی سر ٹھیک ہے۔ جی سر آواز آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، شکریہ، بنڈل آف تھینکس۔ آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کر دیا ہے جی۔ مزید اپنی رائے کا اسی طرح سے اظہار کیجیے گا، ساتھ ساتھ اپنی آراء مجھے دیتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اس سلسلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ شریف سے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور اس کو فاتحہ کہا گیا ہے کہ یعنی یہ بہت سے اسرار اور رموز کو انسان کے اوپر کھول دیتی ہے، انسان کے اوپر اسرار اور رموز کو کھول دیتی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کو بھی یہ سورت کھول دیتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، اور قرآن پاک کی یہ وہ واحد سورت ہے کہ جو
2 بار نازل کی گئی ہے، 2 بار۔ اس کے اندر کل 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکمت کے موتی پروئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سبع کا معنی ہوتا ہے 7، مثانی کا معنی ہوتا ہے 2، یعنی ایسی 7 آیتیں جن کو اللہ رب العالمین نے 2 بار نازل کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی۔ ترجمہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک کو آتا ہوگا۔ اس وقت میرے پاس تھوڑا شور ہے، اس کو مائنڈ نہ کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم یہ شور نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ترجمہ کرتے ہیں جی، اس کے بعد پھر اس کے مطالب اور معنی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ترجمہ کر لیں۔ بسمی کا مطلب ہے، بی کا معنی ہے جو پہلی بی آ رہی ہے شروع میں، بی کا معنی ہے 7۔ اصل میں یہ پورا لفظ تھا اسم، اسم کا معنی ہے نام، بی کا معنی ہے 7، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہ جو لفظ ہے شروع کرتا ہوں، اس کو اس کلام کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایڈ نہیں کیا گیا، شروع کرتا ہوں، وہ ہم اپنے پاس سے اس کو ایڈ کرتے ہیں ترجمے کے اندر۔ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو کہ بہت مہربان ہے، الرحیم جو کہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اور رحیم سورہ فاتحہ کے اندر بھی چونکہ آئیں گے تو ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ وہ جو بہت زیادہ رحم فرماتا ہے وہ اس کا رحم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس کے اندر کبھی بھی انقطاع واقع نہیں ہوتا، وہ رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یعنی بہت بڑا وہ مہربان ہے، اور اس کی یہ جو رحمت کا سلسلہ ہے یہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ الرحیم کا معنی یہ بنے گا اس کے رحم کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، رب کا معنی ہے تربیت فرمانے والا، رب کا معنی ہے نگہداشت کرنے والا، پرورش کرنے والا، رب کا معنی ہے رزق دینے والا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ رب لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ رب کا معنی ہے مالک، رب کا معنی ہے عطا کرنے والا، نوازنے والا، بانٹنے والا۔ تو جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملکیت ہے اسے رب کہتے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی ملکیت ہے اسے رب کہتے ہیں۔ عالمین ساتھ لگا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک گھر کا رب نہیں ہے، کسی ایک گھر کا مالک نہیں ہے، زمین کی کسی ایک چپے یا ایک کونے کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ سارے جہان کو بنانے والا ہے، سارے جہان کو نہیں، تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، تمام جہانوں کو اکیلا چلانے والا ہے۔ اور لفظ الحمد جو ہے یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے، تمام تعریفوں کے لائق، تمام تعریفیں ہیں للہ، اللہ کے لیے۔ کہ جو شروع کے اندر لام آ رہا ہے اس کا معنی ہے کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ الرحمن، الرحمن کا معنی ہے جی میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، بہت بڑا مہربان، نہایت مہربان۔ الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ الرحمن کے اندر اس کی رحمت کی وسعت بیان ہو رہی ہے، اور الرحیم کے اندر اس کی رحمت کا تسلسل بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے مالکی یوم الدین، مالک ہے، یوم کا معنی ہو جائے گا دن، دین کا معنی ہو جائے گا روز جزا، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اچھا، اب ان پہلی 3 آیتوں کے اندر الحمد للہ، پھر الرحمن الرحیم اور پھر مالک یوم الدین، پہلی 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس بات کو۔ یہ کل آیتیں 7 ہیں۔ اچھا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
میں کہاں پہنچا تھا جی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد سے لے کے یوم الدین تک، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی شان کا بیان ہے۔ تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، نہایت مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا وہ مالک ہے۔ اب اس کے بعد 5ویں آیت کے اندر، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر بڑا زور ہے، تیری کے اندر لفظ جو ایا ہے، ایا، اس کے اندر زور دیا جا رہا ہے، اس تیری کے اوپر زور ہے۔ ویسے اگر صرف ہوتا نعبدو کا تو اس کا بھی معنی یہی بنتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینو کا اس کا بھی معنی یہی بنتا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن نعبدو کا نہیں آیا، نستعینو کا نہیں آیا، کا جس کا معنی ہے تیری، تو کا معنی ہے تیری، تو اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ بندگی کے اندر ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اور مدد کے اندر بھی ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ ہمارا معبود بھی تو ہے اور ہمارا مددگار بھی صرف تو ہے، معبود بھی صرف تو ہے اور ہمارا مددگار بھی صرف تو ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے اہدنا، اب یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ پہلی 5 آیات کے اندر بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور پھر آگے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد اور اللہ رب العالمین کی شان صحیح طور پر بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اہدی، اے اللہ ہمیں چلا دے، اہدی چلا دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اچھا، اب آگے اس پھر 7ویں آیت کے اندر اس سیدھے راستے کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے، وہ سیدھے راستے کی تعریف آ رہی ہے آگے۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے جی؟ صراط، سیدھا راستہ، صراط کا معنی راستہ، الذین، وہ لوگ جن کا یا جن پر، انعمت، تیرا انعام ہوا، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ علیہم کا معنی بن جائے گا جن پر، ویسے علیہم کا معنی ہوتا ہے ان پر، علا کا معنی پر، ہم کا معنی ان، تو یہاں ہم معنی کر دیں گے جن پر۔ انعمت، تو نے انعام فرمایا، انعمت، تو نے انعام فرمایا، علیہم جن پر، غیر نہ کہ، المغضوب غضب ہوا، علیہم جن پر، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، وَلَضَّالِّينَ، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلا جو کہ گمراہ ہو گئے، وَلَضَّالِّينَ، جو کہ گمراہ ہو گئے، نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلا اور نہ ہی ہمیں غضب شدہ لوگوں کے راستے پر چلا، بلکہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ ہے جی سورہ فاتحہ، جس کی کل 7 آیتیں ہیں، اور اس کی ایک ایک آیت کا میں نے لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ تھوڑے سے نکات دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کن نکات کو بیان فرمایا ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ مجموعی طور پر سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بارگاہ سے مانگنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ جب بھی تمہیں مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو کیا کرو، سب سے پہلے میری حمد بیان کرو۔ اچھا، صرف اگر آپ الحمدللہ ہی اپنی زبان سے ادا کر دیں تو اس پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں
کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا جب اس نے کہہ دیا الحمدللہ۔ ہم لوگ عام طور پر جب بھی کسی کو پر کوئی کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ویری نائس کی بجائے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ان لفظوں کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی جان ہے، بڑی قوت ہے، اور اللہ رب العالمین اس پر بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص صرف اتنا ہی بول دے الحمدللہ یا ماشاء اللہ یا سبحان اللہ، تو ہمارے ہاں یہ ویری نائس یا ویل ڈن کے کلچر کی بجائے اس کلچر کو پروموٹ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کریں، سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت یہ ہے، ہماری زبان کے اوپر جملے یہ ہونے چاہیے، الحمدللہ۔ اچھا، اسی طرح جب آپ سے کوئی آپ کا حال احوال پوچھے تو آپ اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ آئی ایم فائن، آئی ایم بیٹر، آئی ایم گڈ وغیرہ وغیرہ، کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں خیریت سے ہوں، کہنے کی بجائے یہ جواب دینا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد پڑھنا چاہیے الحمدللہ، پانی پینے کے بعد پڑھنا چاہیے الحمدللہ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے پڑھنا چاہیے الحمدللہ، نماز ادا کر لی ہے تو پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ آپ اگر کھانا کھا کر اور پانی پی کر صرف الحمدللہ کہہ دیا کریں تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، جو شخص صرف اتنا ہی کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دے کہ الحمدللہ، اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے اندر ایک اور بات یہ بیان ہو گئی ہے کہ جب تمام جہانوں کا پالنے والا وہ ہے تو ہمیں روٹی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں معاش سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ معاش یعنی کہ رزق کی فکر سے ہمیں آزاد ہو جانا چاہیے، رزق کی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن رزق کی فکر سے ہمیں بے نیاز ہونا چاہیے۔ جب پالنے والا وہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کو پال رہا ہوں، تمام جہانوں کو کھلا رہا ہوں، تمام جہانوں کو عطا کر رہا ہوں، تو پھر ہمیں روزی کے فکر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اس میں بات بڑی اہم یہ کی جا رہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، تعریف کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں تعریف کے لائق نہیں ہوں، آپ تعریف کے لائق نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ہماری تعریف کر بھی دے تو ہمیں اس پہ کوئی خوش نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اگر کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو مجھے اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور آگے سے مجھے کوئی ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے، بلکہ مجھے یہ اپنے دل کے اندر سوچنا چاہیے کہ یہ تعریف میری نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، میں تعریف کے لائق نہیں ہوں، اللہ تعریف کے لائق ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ شیطان کا حملہ جو ہے وہ اس لمحے آپ پر ہو رہا ہوگا جب کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا، تو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ اچھا، ہمیں اپنے دل کے اندر اپنی تعریف کی بھوک نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اچھا، جب اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے، اور ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کر دیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم بھی دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ ہمارا دوسروں کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے، ہم بڑے ظالمانہ طریقے سے دوسروں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمیں رحم والا رویہ، محبت والا رویہ، شفقت والا رویہ، سلوک اور اتفاق والا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا اللہ رحمان ہے، جب ہمارا اللہ رحیم ہے، تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ شفقت اور انس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔
अच्छा, इसी के अंदर एक और बात ये कर दी गई। अब मैं ये जो चौथी आयत है मालिक यौमिद्दीन, इसकी बात करने लगा हूँ, गौर से समझिएगा इस बात को। वो बड़ा मेहरबान है। अच्छा, वो तमाम जहानों का परवरदिगार भी है, वो रहमान भी है, रहीम भी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात का खौफ दिया इस चौथी आयत के अंदर, मालिक यौमिद्दीन, कि वो रोज़े जज़ा का मालिक भी है। ये मानना कि वो बड़ा रहमान और रहीम है, लेकिन ये भी भूल ना जाना कि वो क़यामत के दिन का अकेला और तन्हा मालिक भी है। वो जो चाहेगा वो फ़ैसले फ़रमाएगा। वो तुम्हारे आमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला देगा। जैसे तुम्हारे आमाल होंगे तुम्हें वैसा बदला देगा वो। अच्छे आमाल होंगे तो तुम्हारे अच्छे आमाल से बढ़कर वो तुम्हें अजर और जज़ा और सवाब अता फ़रमाएगा, इनाम अता फ़रमाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे आमाल बद हुए तो वो मालिक है क़यामत के दिन का। इस बात को कहीं भूल ना जाना। और फिर इसके अंदर 5वीं आयत के अंदर इस बात को बयान कर दिया गया, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन, क्या बारी ताला हम तेरे साथ बंदगी के अंदर किसी को शरीक नहीं करेंगे और हम तेरी बारगाह से मदद मांगने के अंदर भी किसी और को शरीक नहीं करेंगे, हम सिर्फ मदद तुझसे मांगेंगे। इसके अंदर कुछ पहलू आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमने किसी से मदद मांगी है तो क्या वो मदद शिर्क के ज़ुमरे में आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि जब हम किसी बंदे से किसी मदद का, किसी मसलन मैं कहता हूँ हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो मैं अगर किसी बंदे से मदद मांगता हूँ, बंदे से मदद मांगना शिर्क नहीं है। हाँ, उस सूरत में बंदे से मदद मांगना शिर्क हो जाएगा जब मैं उसे खुदा समझ कर उसे मदद मांगूंगा, तब शिर्क हो जाएगा। अदरवाइज़ ये शिर्क नहीं होगा। क्योंकि माबूद हकीकी अल्लाह है और मददगार हकीकी अल्लाह है। और अगर मैं किसी बंदे के बारे में ये गुमान रखता हूँ कि वो मेरा अच्छा मददगार मुआविन साबित हो सकता है, तो उसको जो मैं मददगार मान रहा हूँ, किसी बंदे को, वो बंदा समझकर मददगार मान रहा हूँ और अल्लाह ताला की अता से वो मेरी मदद कर रहा है। यानी उसके अंदर जो मदद करने की, मसलन इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो अहलियत है, एबिलिटी है, अगर है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात की अता करदा है। मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ज़ुबान से बोल रहा हूँ, अपने हाथों से कुछ कर रहा हूँ, अपनी आँखों से कुछ देख रहा हूँ, कानों के साथ कुछ सुन रहा हूँ, तो ये सारी क़ुव्वतें किसने अता की हुई हैं? अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं। और अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ इस वक्त पढ़ाने के अंदर, तो ये मदद अल्लाह ताला की तौफ़ीक से कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की मदद से कर रहा हूँ, तो मैं भी आपका मददगार हुआ। लेकिन अगर आप मुझे अपना मददगार मानेंगे तो ये शिरक नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे अल्लाह ताला का बंदा समझते हैं, खुदा नहीं समझते। तो किसी को भी जब खुदा समझकर उससे मदद मांगी जाएगी तो ये शिरक हो जाएगा। अगली 6ठी आयत के अंदर अल्लाह ताला से ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला मुझे सीधी राह अता फ़रमा दे। दुआ उस वक्त अल्लाह के यहाँ कबूल होती है जब कोई बंदा सिद्क़े दिल से दुआ करता है। अच्छा, उस अल्लाह से हम कितनी बड़ी दुआ मांग रहे हैं, सीधी राह अता फ़रमा दे, और फिर हमारी तवज्जो अल्लाह ताला की जानिब ना हो, उस सीधी राह पर चलने की तड़प हमारे अंदर ना हो। हम झूठ बोल रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम गीबत कर रहे हैं, हम हसद दिल में रखे हुए हैं, हम सूद खा रहे हैं, और दीगर मसलन हम नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, और दीगर बुरे काम हैं वो सारे हम कर रहे हैं, और उधर हम दुआ भी कर रहे हैं, या अल्लाह हमें सीधी राह पर चला दे। तो अल्लाह ताला ऐसे हमें सीधी राह पर नहीं चलाएगा। सीधी राह पर अल्लाह ताला हमें उस सूरत में चलाएगा कि जब हम सिद्क़े दिल से सीधी राह पर चलने की कोशिश भी करेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और इसके अंदर आखिरी आयत के अंदर ये बात कर दी गई कि इनाम याफ्ता लोगों की राह पर चलने की कोशिश करना, जिन पर गज़ब हुआ है और जो लोग गुमराह हुए हैं, मसलन फ़िरौन है, शद्दाद है, नमरूद है, हामान है, ठीक है, और जितने भी लोग जिन पर अल्लाह ताला ने अपना कहर फरमाया, पिछली जितनी भी कौमें आईं जिन्होंने नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला से सज़ा पाई, उनकी राह पे ना चलना। और चलना तो अम्बिया के रस्ते पे चलना, सिद्दीकीन के रस्ते पे चलना, शुहदा के रस्ते पे चलना, और सालिहीन के रस्ते पे चलना। मैं आपके सवालों की तरफ मुतवज्जे होता हूँ जी। अब कोई बात अगर आपने मज़ीद पूछनी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज के ज़रिए बताइएगा, मैसेज के ज़रिए बताइएगा।
جی بہت شکریہ. ابھی تک میرے پاس کوئی آپ کی طرف سے میسج نہیں آیا جی. کوئی اگر کویسچن ہے آپ کے مائنڈ میں تو پلیز واٹس ایپ میں یا پھر یوٹیوب سے ہی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی سر آواز اور ویڈیو اچھی کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی سر. جی بہت اچھی سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ سر. جی اس کے علاوہ کوئی بات اگر پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پلیز پوچھیے گا. جی کوئی بات اگر رہ گئی ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں جی. سر جی حدیث ایک میسج آ گیا جی ادھر. سر جی حدیث ریپیٹ کر دیں. یہ اب کون سی حدیث ہے بیٹا؟ کون سی حدیث پوچھ رہے ہیں جی؟ جس میں روزے کے برابر. ہاں ٹھیک ہے. وہ حدیث پاک یہ ہے بیٹا کہ اگر کوئی آدمی حدیث پاک یہ ہے اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کھانا کھانے پر روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بیٹا کوئی کویسچن کسی کا ہو جی پلیز جلدی پوچھ لیں جی کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا جی. جی اچھا